اچھا ایک چیز اور جو کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا بدقسمتی ہے اس کی توقع نہیں ہے، کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ مسائل کا حل نہ ہو، اور اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے رابطے تھے، جو ہماری چیزیں تھیں، اس میں سب چیزیں بڑے کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھیں، خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھیں. پھر اچانک ہوا کیا؟ کیونکہ رات گئے تک جو ہم منسٹرز کے بھی بیانات سن رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ عدالت کے حکم کو مانتے ہوئے، پھر انہوں نے جو ایک اور نظر ثانی کی اپیل دی تھی وہ بھی انہوں نے واپس لے لی تھی. تو پھر یہ اچانک ہوا کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یا آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ نظر ثانی کی اپیل تو دیکھیں، عدالت نے آبجیکشن لگایا، انہوں نے اس کو ایک یہ بھی ایک ٹیکٹک ہوتا ہے، انہوں نے واپس لے لی. وہ نظر ثانی کی اپیل انہوں نے آج دوبارہ دائر کر دی ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. جی جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوبیسلی جو لوگ بینیفیشری ہیں فارم 47 کے اور جن کو جو خائف ہے عمران خان صاحب کے باہر آنے سے، جن کی سیاستیں اور دکانداریاں ختم ہونے کا جن کو خدشہ ہے، وہی لوگ ہوں گے اور وہ انہی میں سے ہوں گے، جس انہی حکومتوں میں سے ہوں گے. اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو حکومت تو لاسٹ مومنٹ تک یقین دہانی کرا رہی تھی کہ جی ہم ان کو لے کر جائیں گے، ہم شفا ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ بھی کریں گے، میڈیکل بورڈ بھی بنائیں گے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم تسلیم کرتے ہیں. تو یکایک کیا ہوا اور اس سے پہلے کون یقین دہانی آپ کو تو کرا رہا دیکھیں تھا؟ میری بات ہے نا، یکا یک آپ نے دیکھا نا کہ حکومت نے تسلیم نہیں کیا نا، دروغ گوئی کی نا، جھوٹ بولا نا، غلط بیانی کی، انہوں نے دھوکہ کیا سپریم کورٹ کے ساتھ، ڈرامہ کیا پاکستان کی عوام کے ساتھ، اور انہوں نے وہ نہیں کیا جو وہ کہہ رہے تھے. مطلب آپ کا انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم پیمز چلے گئے تھے. کیوں پیمز چلے گئے تھے؟ کلیئرلی لکھا ہوا ہے اس فیصلے کے اندر کہ آپ نے شفا جانا ہے، شفا میں علاج میں، پیمز جانے کا تو ہی نہیں بنتا. یہ بات بورڈ کے ساتھ ڈاکٹر عظما اینڈ ڈاکٹر فیصل ایسوسیٹ وہ ان کے رابطے میں رہیں گے. کیا ایسوسیشن، ان کو تو پتہ ہی نہیں بورڈ میں کس کس کو ڈالا ہے. وہ کہہ رہی تھی مجھے ڈاکٹرز کے نام ہی کوئی نہیں پتا. ایک عارف کے علاوہ وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، تو مجھے نہیں پتا باقی کون ہے. میڈیکل بورڈ کی تو میرا خیال ہے کوئی آئی بھی نہیں ہے کہ یہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے یا ڈاکٹرز کے نام ابھی تک سامنے آئے ہوں. دیکھیں نا، یہ بھی وائلیشن ہے نا. آپ نے پھر خان کو کس سے چیک کرایا؟ سپریم کورٹ تو کہہ رہی تھی بورڈ بنا کے اس کے تھرو کریں، تو پھر آپ نے کس سے چیک کروایا خان؟ اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کریں گے جی صبح انشاءاللہ، اور کنٹیمپٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ آن سٹریٹ لائے عمل جو ہے وہ دیں گے چیف منسٹر کے بھی. اور اسمبلیوں کے اندر آپ نے دیکھا آج نیشنل اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بڑا دھواں دار قسم کا جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا ہے، ہو رہا ہے. اس وقت پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے ہیں، اور جیسے پارٹی جو لائے عمل ان کو دے گی، دے آر ریڈی. ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، دوسری ابھی ہو رہی ہے لاہور میں جو ہے وہ ہوئی ہے. آئی ایل ایف کے جو ہیڈ ہیں وہ کر رہے ہیں اس طرح. آج گفتگو کی بیرسٹر گور نے، سلمان اکمل راجہ صاحب نے، اچھکزئی صاحب نے، اسمبلی میں بھی انہوں نے پریس ریک کیا. تو پارٹی جو ہے وہ کافی ساری جو ہے وہ ڈسٹرب ہے اور بڑی ان ایزینس ہے ہمارے لوگوں میں. اس حوالے سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بڑی کمظرفی ہے. عمران خان صاحب نے جب ان کے قائد نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بیماری کے معاملات ہوئے تھے تو انشور کیا تھا کہ ہماری ہیلتھ منسٹر جنہوں نے اس کو الیکشن ہرایا ہوا تھا نواز شریف کو، وہ ان سے، ان کے ڈاکٹرز، ان کی فیملی سے رابطے میں رہیں، گورنر رابطے میں رہے. کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو جانے دیں. 3 دن پہلے آپ بیٹھ کے مری میں ایک بیان دے رہے ہیں کہ سیاسی مخالفتوں کو دشمنیوں میں نہیں بدلنا چاہیے. جب آپ ہمارے قائد کی زندگی کے ساتھ کھیلیں گے تو نیچرلی سیاسی مخالفتیں دشمنیاں بنیں گی. تو یہ آپ اس ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اچھا وائلیشن کی جو بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی فائل کرنے جا رہے ہیں. اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تو پی ٹی آئی پر بھی لگتی ہے یہ پریس کانفرنس کر کے. کیسے؟ جیسے بتا رہی ہوں نا، جیسے عمران خان کی صحت کے حوالے سے اپڈیٹ کیا گیا، ان کے بلڈ پریشر کے حوالے سے اپڈیٹ کیا گیا، ان کی فٹنس کے حوالے سے اپڈیٹ کیا گیا، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے اپڈیٹ کیا گیا، پلس یہ میسج بھی دیا گیا کہ سہیل آفریدی، جبکہ تھا کہ سیاست کے لیے استعمال نہیں ہوگا، سہیل آفریدی کے لیے جو میسج کنوے ہوا خان صاحب کی طرف سے وہ بھی دیا گیا. تو یہ بھی عدالت نے کہا تھا کہ اس میں آپ ایک تو سیاست پہ بات نہیں ہوگی،
دوسرا جو بھی چیزیں آئیں گی ہیلتھ رپورٹ جو بھی ہوگا وہ کوئی پریس ٹاک میں یا میڈیا کے سامنے یا عوام کے سامنے اس کو نہیں لایا جائے گا، تو یہ وائلیشن نہیں ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں، بالکل وائلیشن نہیں، بالکل وائلیشن نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. یہ ساری شرطیں شرائط کورٹ نے کس صورت میں کی تھی؟ اس صورت میں کہ جب خان صاحب اندر ہوں گے، شفا ہاسپٹل میں انڈر ٹریٹمنٹ ہوں گے، انہوں نے لفظ لکھا، اگر آپ پڑھیں، ان کی کوئی میڈیکل رپورٹس نہیں آپ شیئر کریں گے میڈیا سے ٹل یہ رپورٹس جو ہیں وہ دسے کو، ٹھیک ہے جی. اور آپ وہاں شفا میں زیر علاج ہوں گے. خان صاحب کو تو آپ واپس لے گئے، اور جو سیاسی خان صاحب بیان کو دیا وہ شفا میں سن لیں خان صاحب کو تو آپ شفا میں لے کے ہی نہیں آئے. خان صاحب کو تو آپ پیمس پہ لے گئے، یعنی کہ آپ نے سپریم کورٹ کی وائلیشن کی. اچھا، سپریم کورٹ نے جو پابندی ہم پہ لگائی تھی وہ اس دورانیے کے حوالے سے تھی کہ جب تک خان صاحب اندر رہیں گے باہر سیاست نہیں ہوگی. جب خان صاحب شفا میں نہیں رہے، آپ واپس اس کو اڈیالہ لے گئے ہیں، تو کیا سپریم کورٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کی سیاسی ایکٹیویٹی پہ پابندی لگا سکتی ہے؟ نہیں لگا سکتی. ٹھیک ہے، نہیں منہ بند کرا سکتی. ٹھیک ہے. اب مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دھوکہ سارا جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. ناؤ دے نیڈ ٹو میک شیور کہ وہ اپنی بے توقیری جو کی ہے انہوں نے اس کا وہ کیا مداوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تھوڑا آگے بڑھتی ہوں. پیپلز پارٹی کے ایک وقت نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور چکزئی صاحب سے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کی. کیا دیکھتے ہیں آپ، پیپلز پارٹی اپنا ہاتھ بڑھا رہی ہے آپ لوگوں کی طرف؟ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس جس کا مولانا صاحب ذکر کر رہے ہیں، کیا اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، we have been trying to form this grand opposition alliance for last few years. خان صاحب کا حکم تھا، مولانا صاحب کو الیکشن ہرانے کے باوجود بھی ہم ان کے گھر جاتے رہے، مگر مولانا صاحب ہمیشہ ended up voting for the government. 26 ترمیم میں بھی یہی ہوا، 27 میں بھی. ہماری ابھی بھی یہی خواہش ہے، ابھی بھی یہی خواہش ہے کہ سب اپوزیشن کی قوتیں ایک ہو جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے. ہم کسی بیڈ ٹیسٹ میں کی بات نہیں کرتے، ابھی بھی اکٹھے ہو جائیں، ہم بالکل کوآپریٹ کرنے کے. نہیں، مولانا صاحب نے تو خود اندیا دیا ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کا، بٹ ایز فار ایز پیپلز پارٹی اب رہ گئی پیپلز پارٹی. اب رہے گی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے اسی پرانی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن والی کہانی کوئی نہیں ہے. 4 دن کھپ کے اور جی 21 بل جو ہے وہ پاس نہیں ہوئے کیونکہ پیپلز پارٹی نے کوآپریٹ نہیں کیا. اس کے بعد جڑا مین بل سی وہ اتنے ووٹ دیتا نہیں دیتا. تو یہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب سائیوں کا دل کرے گا وہ ان سے ووٹ لے لیں گے، چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. فارم 47 کے اوپر سیٹیں ان کو عطا کی گئی ہیں. مالک سائیں جب کہیں گے میں اتنے ووٹ دینا اتنے دیں گے، اتنے ووٹ دینا اتنے دیں گے، نہ دے بلے کی ہے. ٹھیک ہے. تو گرینڈ اپوزیشن الائنس، آخری سوال، جو جے یو آئی کے ساتھ جس کا اندیا مولانا صاحب نے بھی دیا اور اس سے بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا بٹوین 2 پارٹیز لائک جے یو آئی ایف اینڈ پی ٹی آئی، اور یہ بڑے کھلے عام اس کا ذکر بھی ہوتا رہا. پھر بات یہ ہوئی کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ان رائٹنگ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک اگریمنٹ ہو یا ٹی او آرز ہو، جو بھی ہے وہ ہو گیا. لیکن اس کو کے پی گورنمنٹ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں، کے پی کی پارٹی میں کچھ ڈیل کر رہے ہیں، جیسے وہ ہمارا نوجوان شفیع جان بتاتا ہے. تو ابھی تک سینٹر کو اس حوالے سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی، مگر اچھی بات ہے اگر وہ مولانا صاحب کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ کرتے ہیں گرینڈ اپوزیشن کے لیے، تو پارٹی جو ہے وہ اس کا خیر مقدم کرے گی. پارٹی کیونکہ خان صاحب کی خواہش تھی سب اکٹھے ہوں، تو کے پی سے کوئی کرے بات، کوئی سینٹر سے کرے، ڈزنٹ میٹر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.